تو اب میں گزارش کروں گا حضور قبلہ میٹھا سہیں کے شہزادے حضور خلیل الرحمن سہیں سے کہ آپ مہربانی فرما کر اپنے ملفوظات سے محفل کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں احسانات اپنے مرشدوں کے سامنے زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ سب کا شکر گزار ہوں، تمام علماء کرام کا اور ہمارے جو خلفاء ہیں پیر محمد علی شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات، حضرات آج کل لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے انکاری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی انکاری۔ اس دور میں انہوں نے اصلاحاً یہ ورکشاپ رکھا، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ سب نے حصہ لیا۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھی خارج کیا ہے اور قیامت کے دن بھی خارج کیا۔ عزیزان گرامی، خصوصاً خطاب ہمارے مرشد مربی حضرت خواجہ محمد عبد الغفار المعروف پیر میٹھے ثانی کا ہوگا۔ ان کے سامنے نہ میری جرت ہے اور نہ ہی میں خطاب کر سکتا ہوں، کیونکہ اس عاجز کو اتنی طاقت نہیں کہ اپنے والد گرامی اور مرشد کے سامنے خطاب کر سکے۔ اس لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے اس عظیم اور بہترین ایک جو ختم نبوت کا جو اہم ہمارے دین کا، جو ہمارے عقیدے کا اہم جزو ہے۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھا جائے تو دوسرے فرقے کے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا معاملہ ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے یہ الگ ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں اگر ہم نبوت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے بھی انکاری بن جاتے۔ ایک ولی کا قصہ ہے کہ اس نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جاؤ اور کمرے سے آئینہ لے کے آؤ، اور جب وہ آئینہ اندر سے وہ ایک چیز کو دو چیزیں اسے دکھائی دکھتی تھی، ایک آنکھ اس کی جو ہے ٹیڑھی تھی، جس سے اسے دو چیزیں نظر آتی تھی ایک کی بجائے۔ جب حضرت صاحب نے اسے کہا کہ جاؤ آئینہ لے کے آؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں تو دو موجود ہیں۔ پھر اپنے استاد کے پاس گیا، کہا کہ یہاں پہ تو دو ہیں۔ تو آپ نے کہا یہاں پہ تو کمرے میں تو اندر ایک پڑا ہوا ہے، تمہیں دو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ چلو بھلا ایک ہی لے کے آؤ۔ پھر گیا، پھر کہا نہیں، دو پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک توڑ دو، اور اس نے جب وہ توڑا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے، آپ کی رسالت سے ڈائریکٹ واسطہ ہے۔ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو اگر نہیں مانتے، اگر آخری نبی نہیں مانتے، تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکاری بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، لوگ پہلے اللہ کے خاص بندوں کے منکر ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ اصحابہ کرام سے لے کر اہل بیت منکرین ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اصحابہ کرام اور اہل بیت کے منکر ہیں، وہی
وہی اس جو ہے کہ دین کو اپناتے ہیں، کیونکہ جب ہم آہستہ آہستہ گستاخی کے عادی بن جاتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں یونیورسٹی کا شاگرد ہوں اور اس دور میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے بڑے بڑے لیکچرار یونیورسٹیوں میں آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اور یہ ایک حدیث جو کہیں بھی ثابت نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے سامنے کچرا پھینکتی تھی، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور اس سے جو بوڑھیا تھی آپ کے راہ میں کچرا بچھاتی تھی، اس سے آپ نے معاف کر دیا، اس سے پوچھنے چلے گئے۔ یہ ایسی حدیثیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں ایک بے غیرت بنا دے، جیسے ہم یہ سمجھے کہ کوئی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کر سکتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو ابو لہب کی تبت یدا ابی لہب و تب، جو آپ یہ آیت اس کا ترجمہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ابو لہب کی گھر والی جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیاں کر کے ان میں سے کانٹے الگ کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بچھاڑتی تھی، اور ابو لہب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارے کرتا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم انسان، گناہگار انسان، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک ذرے برابر بھی چیز کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اور دلائل تو ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ہمیں اس قرآن شریف تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی۔ اور آخر میں یہی بتانا چاہوں گا، شیخ سعدی آپ کا یہ فرمان ہے، بعدت خدا بدرک تو ہی قصہ مختصر، یہ ہمارے عقیدے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہمارے یہاں کوئی ہستی ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد قصہ مختصر یہی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو انہوں نے اوپر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنے محبوب کے صدقے میری مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کہاں سے یہ پہچانا کہ ابھی تو میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی نہیں، وہ تو تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھ میں روح ڈالی گئی تو میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اوپر، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے وہ بڑی عظمت والا ہو۔ اور ایسی کئی احادیث، آپ ایک سے بڑھ کے ایک احادیث ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی دلائل پیش کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دور میں، اس فتنہ بازی والے دور میں، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر دوسرے مسئلے مسائل میں، خاص کر کے پنجاب اور سندھ، ایسے فتنے میں چلے گئے ہیں جو ہم سنی آج کل آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس فتنہ بازی والے دور میں زیادہ سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور ایسے ہی دین کی تبلیغ ہونی چاہیے۔
میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. مجھ سے بھی کئی بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ انہوں نے آپ کو جو مہیا کیا، جو علم عطا کیا، آپ ان سے مستفید ہوں گے اور یہ سیکھ کر اگلو جو منکرین ہیں ان کے سامنے اس دلائل کو رکھیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے اور اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق اور امتی ہونے کا ثبوت دیں گے. کیونکہ امتی کبھی بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے ہمارے بڑے جو ہیں وہ امام ہیں، پھر کہتے ہیں یا یہ تو بات پہلے ولی بنے، پھر قلندر بنے، غوث بنے، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے سنا ہوگا ان کی تاریخ، پھر وہ مہدی بنے، پھر نعوذ باللہ ان گستاخوں نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا. اس لیے کہ ہمارے پاس جو لوگوں کے پاس جس طرح سے علم نہیں پہنچتا، یا جو معصوم لوگ ہیں آج تھر میں دیکھیں ان کو قادیانی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں. ہم سندھ کے ہم جانتے ہیں کہ کیسے ان کو جو ہے کہ پیسے کے زور پر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو فیسلٹی دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اصل میں جو مسلمان ہیں ہم ہیں اور ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہمارے جو اہل سنت کو اور جو بھی سلسلے ہیں ان کو آپس میں لڑوا کر اور آپس میں فتنے ڈال کر خود اصلاحی کہلواتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس فتنہ بازی والے دور میں ہم اکٹھا ہو کر اس پلیٹ فارم پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آگے آئیں. اور ہر ایک کا فرض ہے، امتی ہونے کا حوالے سے ہر ایک کا فرض ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے آگے آئیں اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ اور ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.